الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین گرامی قدر، تفسیر القرآن کورس میں آج ہم اصطلاح نمبر 5 پڑھیں گے۔ اصطلاح نمبر 5 تبشیر یا بشارت۔ تخویف کے مقابلے میں تبشیر ہے، یعنی ماننے والوں کے لیے انعامات کی خوشخبری کا بیان۔ تخویف کی طرح تبشیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، تبشیر دنیاوی اور تبشیر اخروی۔ تبشیر دنیا کی مثال اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی اور آپ لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ کی پاکیزگی بیان کیجئے، اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے، وہ تو بہت بخشنے والا ہے۔ اور تبشیر اخروی کی مثال ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت کے باغات ہوں گے بطور مہمانی۔ قرآن میں بشارت دنیاوی بہت کم آئی ہے۔ تخویف و بشارت کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جس طرح دنیاوی حکومتیں حکومت کا ساتھ دینے والوں اور حکومت کے خیر خواہوں کو خاص نوازشوں سے سرفراز کرتی ہیں، انہیں خطابات سے نوازتے اور انہیں مربع جات وغیرہ عطا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس باغیوں کو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا انہیں تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے۔ اسی طرح احکام الہی ماننے والوں کے لیے آخرت میں جنات اور نہریں اور دیگر کئی قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور دنیا میں بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اس کی متقاضی ہو، جیسا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر کئی برگزیدہ بندوں کو دنیاوی حکومت عطا فرمائی، اسی طرح اس مالک الملک کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو دنیا میں بھی گرفت ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرعون، نمرود اور قارون وغیرہ کو ہی، اور آخرت میں تو ہوگی ہی۔ اصطلاح نمبر 6 اصطلاح کا نام شکوہ ہے۔ منکرین دعویٰ جب مقابلے میں دعویٰ پیش کرنے والوں کو مختلف طریقوں سے ذلیل و عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی عجز کو دیکھ کر ان کے پیش کردہ دعووں کو چھوڑ دیں، تو ایسے لوگوں کے حالات پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے شکایت کی جاتی ہے، اسے شکوہ کہتے ہیں۔ شکوہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ابتدا لفظ قالا یا قالو سے ہوگی۔ بعض اوقات شکوہ کے ساتھ اس کا جواب بھی مذکور ہوتا ہے اور بعض اوقات جواب مذکور نہیں ہوتا۔ پہلی مثال
قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں مانیں گے تیری بات کو جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دے، یا جب تک تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ نہ ہو اور تو اس کے بیچ میں نہریں جاری نہ کر دے، یا جب تک تو آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ گرا دے جیسا کہ تیرا خیال ہے، یا جب تک تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آئے، یا جب تک کہ تیرا سونے کا مکان نہ ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے لیکن ہم تیرے صرف آسمان پر چڑھ جانے کی ہی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو اپنے ساتھ ایک کتاب نہ لے آئے جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ اس کے جواب میں فرما دیں یہ تمام امور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے یا اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ میرا اللہ ان کاموں میں شریکوں سے پاک ہے، میں تو صرف اس کا پیغام پہنچانے والا آدمی ہوں۔ یہاں آیت کے آخری حصے میں شکوہ کا جواب بھی مذکور ہے۔ دوسری مثال قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا عاملون۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل اس مسئلہ توحید سے جس کی تو ہم کو دعوت دیتا ہے پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، بس تو اپنا کام کر، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ اس آیت میں شکوے کے بعد جواب مذکور نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے 6 اصطلاحات پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ اس سے آگے 7ویں اصطلاح سے شروع کریں گے۔ یہ اصطلاحات نہایت ضروری ہیں۔ تفسیر القرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات کی بے حد ضرورت ہے، اسی لیے تاکہ ہمارے لیے قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر آسان ہو جائے، ہم نے اصطلاحات سے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم اصطلاح نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔